ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی. کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا. سریلی اتنی تھی اس میں، لطف اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا. تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں، ساری رات تلاوت. صبح ملاقات ہوگی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر آیا تھا، تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی. لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز نے. پھر اٹھے، تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے. سویرے پھر ملاقات ہو گئی. آج کے بعد نہیں آنا، تو بھی نہ آنا، تو بھی نہ آنا. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن، ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کھری بات کر. سنا تو نے بھی، سنا میں نے بھی، ساری رات سنا. بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. اور پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے کا شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے. انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا. انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. اور خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے. خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے. کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانیں گے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے
وہ तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचें तो यहूदियों की हैं कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूं, फलाना फलानी जगह हो। तो ये तो सोच हमारी नहीं, हमारे अंदर कैसे आ गई? हमने किस दबदबे से अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि तू फलाने चौधरी का बेटा और फलाने कम्मी के बेटे से तू खेल रहा है? ये सोच पैदा कैसे हुई? कौन था जो ये सोचे लाया? कहां से ये पनपी, कहां आके परवान चढ़ी? इस बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन लड़े कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये फलाना है। इस बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया। लोग इतने माइल हुए कि इन बुनियादों पर वोट देने लगे, इन नारों के कायल हो गए, इन सठी बुनियादों पर आके उन्होंने काम किया। देखें, मैं कह चुका हूं कि हर कौम के रस्म रिवाज से इख्तलाफ नहीं, लेकिन वो कौम तासुब का शिकार और अपने अलावा किसी को जाने ही ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कबीले का दिफा करो, पर नाजायज बात पर उनकी सपोर्ट ना करो, गलत बात पर उनकी सपोर्ट ना करो। गलत बात जरूरी नहीं कि सारी बातें हमारी अम्मा ही ठीक करती हो, कोई बात हमारी भाभी भी ठीक करती है। अदब से कहें, प्यार से कहें, सूखियाना जुमला ना बोले, पर कभी अम्मा से भी कहें, अब्बा जी से भी कहें, ये भी किसी की बेटी है। आप क्यों तासुब का शिकार हैं? अदब से कहें कि यहां इसकी बात ठीक है, तेरी ठीक नहीं। खामद भी किसी वक्त अपनी बीवी को कहे कि तू सास बन गया, तो उसका मतलब क्या है? जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। आप हक के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएं। हक की फतह इंसानियत की फतह होती है। हमें एक सबक पढ़ा दिया गया है कि बंदा बुरा है पर हमारी बरादरी का तो है ना, फलाना बुरा है पर हमारी जमात का तो है ना, फलाना बुरा है पर वो हमारे सूबे का तो है ना, हमारी बोली तो बोलता है ना। सूबाई, इलाकाई, जुबान की तकसीम, फिर मकामी और मुहाजिर की तकसीम, फिर तकसीम दर तकसीम। और ये काम बहुत सारे लोगों ने सर अंजाम दिया। अल्लाह ताला माफ करे, बाज मजहबी लोग भी, वो भी गिरोहबंदी का सबक पढ़ाते हैं। अहले हक में से भी ढेर सारे लोग हैं जो कहते हैं सिर्फ मैं। ये काम न करें। इस्लाम और मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता है तो उसके ज़हन पर बरादरी की, कबीले की, रंग की, नस्ल की छाप नहीं होती। उसके ज़हन पर यह छाप होती है कि मैं अल्लाह रसूल का मानने वाला हूं। अपनी सोचें जब तक मुसलमान नहीं होती, सोचें जब तक मुसलमान नहीं होती। इकबाल कहते हैं खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं। दिलो निगाह अगर, दिलो निगाह, दिल और आंख, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दिल से पूछ वो मोमिन है कि नहीं। तेरी पेशानी तो अल्लाह की बारगाह में झुकती है, तेरा वजूद तो झुकता है, दिल से पूछ उसका क्या हाल है। ये तासुबात इनको फैलाया जाता है, इस पर मेहनत की जाती है। हम क्यों परस्त होते जा रहे हैं माज़अल्लाह हक परस्त होने की बजाय। हमें गिरोह में नहीं बटना, हमें हक देखना है किधर है, हक का सफर करना है। कुरान मजीद सूरतुल माइदा आयत नंबर 8 अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ और इंसाफ के साथ गवाही दो। अल्लाह के लिए कायम हो जाओ, खड़े हो जाओ, इंसाफ के साथ गवाही दो। कुरान मजीद का अंदाज देखिएगा समझाने का। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें वहां ना ले आए कि तुम इंसाफ छोड़ दो। दुश्मनी इख्तलाफ अपनी जगह पे और इंसाफ अपनी जगह पे। सामने दुश्मन भी हो तो करना तुमने इंसाफ ही है।
جب ترازو پکڑنا ہے تو تولنا تم نے. یہ میرے رب کا ارشاد ہے, یہ قرآن پاک ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے. اے دلو, عدل کرو. واقرب للتقوی, یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. نماز, روزہ, حج, زکات یہ تو عبادت ہے, لیکن پرہیزگاری کیا ہے کہ تم عدل کرو, انصاف والے ہو جاؤ, ترازو صحیح کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ کو پتہ ہے, کسی کو پتہ نہ بھی ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم فیصلے اپنی جماعت دیکھ کے, گروپ دیکھ کے کرتے. ہمیں نہ پوری طرح قائل کیا گیا, نہیں ہم نے دیکھنا ہوتا کہ سچ کدھر ہے, نہیں ہم نے غور کرنا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. بس یہ کہ بات میری برادری کی ہے, بات میرے قبیلے کی ہے. یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لڑائی ہوگی, نکلو جی نکلو. نکل گئے, ڈنڈے اٹھا لیے, پکڑ لا اسلحہ, پہنچ گئے, لڑنا شروع کر دیا. جا کے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے. وہ جی ہم نے نا غلطی کسی کی بھی ہو, ہم نے تو سپورٹ کرنی ہے, وہ ہمارا لڑکا لڑ پڑا ہے. بھئی آپ پہلے پوچھیں, آپ پہلے اس پر غور کریں حق کدھر ہے. اس عصبیت سے بچیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کسی گروہ کے نام پہ بلایا اس نے جاہلیت کے لیے بلایا ہے. وہ جاہلانہ لڑائی لڑ رہا ہے جو عصبیت پہ, گروہ پہ, برادری کے نام پر آگے نکلا ہوا. اب تو پیران عظام, مذہبی جماعتیں وہ کہتی ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں. نہ کریں یار, آپ امت میں نئی امت تو نہ قائم کریں. ان کو رسول اللہ کا غلام بنائیں, ان کو آپ مختلف جگہوں پہ نہ تقسیم کریں. آپ اہل حق صحیح العقیدہ لوگ, خدا را اپنے ذہن کو بڑا کریں, وسعت سوچوں میں لائیں. گروہ بندی کی سوچ پیدا کرنا, سطحی سوچ پیدا کرنا. میں سوچوں کے لحاظ سے انقلابی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو بعض مثالیں بھی پنجاب کی مجھے تکلیف دیتی ہیں. ایک صاحب نے ایک دفعہ میرے سامنے کہہ دیا کہ برادری تو سپاں نوں بھی پیاری ہوندی. میں کہتا مطلب سپاں والا کام ہے کیا, مطلب سطحی سوچ آپ نے پیدا کی ہوئی. ابھی بھی یہ رٹا ہے. یہ جو گروہی تعصبات ہیں نا, یہ تو بندے کو حق سے دور لے جاتے ہیں. گروہی تعصب, گروہ کا تعصب, یہ تو حق سے دور لے جاتا ہے. میرے عزیزو, تعصبات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں. خیر اور جگہ پہ بھی ہیں. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اہل بندہ نظر آیا تو انہوں نے عہدہ ہی چھوڑ دیا. ہم اپنی ذات کے چنگل میں اتنا پھنس کے رہ گئے. مجھے پوچھا جائے, مجھے گنا جائے, میری بات کی جائے, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ آپ ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ جب تک نظریات کی جنگ نہیں لڑتے, یہاں سے اوپر اٹھ کر بات نہیں کرتے, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ سوچ ہی چھوٹی ہو گئی. گروہی تعصبات سے نکل کر جب آپ کو حق آ جائے پھر اس کو قبول کریں. پھر نہ آپ کا منصب آپ کو روکے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا تھا. عدالت تھی, جج تھے حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے, حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے, جگہ خالی کا, امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی, ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے, یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے, تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بات ذرا آگے بڑھی, حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے, کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں, اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں, اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں, میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے.
یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا دیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا تھا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا، سچ کی فتح ملتوں کی فتح ہوتی ہے، ملتوں کی. سچ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی چھتری میں لوگ سکون پاتے ہیں. جب حق غالب آتا ہے، انصاف عام ہوتا ہے تو ہر آدمی کو سکون ملتا ہے، اس کے سائے میں سب لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں. ہماری وہ ذاتیات اور گروہ بندی کا جو مزاج ہے وہ ملی سطح کا نقصان کرتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہم اپنی ذات کا معاملہ دیکھتے ہیں. ذات کا کوئی استاد کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی مشکل سے یہ بلڈنگ بنائی گئی، کہاں سے وہ پیسے آتے ہیں جن کے ساتھ یہ سارے اخراجات چلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے گروہ بندی کی جاتی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے. اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ایک استاد گیا تو بچے بھی لے گیا ساتھ ہی، کیونکہ اس کے ساتھ سیٹ تھے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے. میں تو ایک سبق پڑھاتا ہوں تو ان کے تو باقی 6 استاد وہیں پہ. یہی حال ہم اداروں میں کرتے ہیں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے حساب سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے چکر میں ملی اور قومی سطح کے جرم کرتے ہیں. قومی سطح کے، اس کا نقصان نہ مدرسے کا ہوا، نہ اس استاد کا ہوا، ان بچوں کا نقصان، اسکول کالج ادارے مدرسے میں پڑھنے والوں کا نقصان. کیونکہ ہم گروہ بندیوں کے قائل ہیں، تنظیموں جماعتوں کے قائل ہیں، ہم ملی سوچوں کے قائل نہیں. کوئی اگر کہیں بھی خیر کی بات کر رہا ہے تو آپ کو اگر اللہ نے سچ کی توفیق دی ہے تو آپ سب کو سرائیں گے، خیر کا ذکر کریں گے، خیر کا. اگر اپنے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اس کا بھی اظہار کریں گے. میرے عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نہ مانا، ایسا نہیں تھا کہ ان پر حق واضح نہیں تھا، انہیں پتہ تھا سچ کیا ہے، لیکن وہ گروہ پرست تھے، حق پرست نہیں تھے. جو حق پرست تھے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح فارس سے بھی چل کے آ گئے، وہ حضرت صہیب کی طرح روم سے بھی آ گئے، وہ دور دراز سے بھی آگے. حق پرست تھے نا، حق ڈھونڈتے. کئیوں کے گھر تک حق گیا، گھر تک ان کو اپنی دہلیز پر سچ ملا، لیکن حق پرست نہیں تھے، گروہ پرست تھے، وہ قبول نہیں کر سکے. آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا نیک ہونے کو دل کرتا ہے، بڑے بڑے مالداروں کا کسی درویش کا مرید ہونے کو دل کرتا ہے سیکھنے، لیکن وہ نہ جان ہی نہیں چھوڑتی. نہ چودھری صاحب کا کوئی پیر ہوتا ہے، نہ پڑھے لکھے آدمی کا، نہ مالدار. ان کا کیسے پیر ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے. کس طرح اپنے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صف میں؟ ان کے لیے اس لیے رہ جاتے ہیں.
اس لیے رہ جاتے، خیر نہیں پا پاتے۔ آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں، پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شے اور ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کا تو خالی ہونا شرط تھا۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے، کیسے کوئی شے آتی؟ کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے، تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے، پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو۔ لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح کا، انداز ہی اور طرح کا، آمدام برسر مطلب۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا، بھیج کے صحابہ کی جماعت۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی، اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا، اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے، صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا بنو ربیہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی۔ انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا۔ او خدا کے بندو، اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے، اور اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب، اور کذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا۔ اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر۔ اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں۔ کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ او مسلمان تو دیکھ، تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ تو کہتا ہے میں جاٹ ہوں، میں باٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں فلاں، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول بولنا بولنا، قوم رسول ہاشمی، یہ قوم رسول رسول ہاشمی کی قوم بنو، رسول اللہ کی قوم بنو۔ ہمیں نہیں بننا فلانی برادری، فلانا قبیلہ، فلانا منصب، نہ قوم رسول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی کی قوم بنے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھے یہ کون ہے، کہ مصطفیٰ والے۔ یہ کون ہے، رسول خدا والے۔ یہ کون ہے، یہ کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام۔ یہ کون ہے، یہ نبی پاک والے، یہ حضور والے ہیں۔ ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکے میں، ایک کی تقسیم تھی، مدینے میں ایک کی تقسیم تھی، عرب میں ایک کی تقسیم۔ وہ بلال ہے، یہ کون ہے، یہ رسول والا ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا، یہ کون ہے، یہ رسول والے۔ وہ جعفر طیار ہیں، یہ کون ہے، رسول والے۔ صدیق اکبر رسول والے، عثمان غنی رسول والے، فاروق اعظم رسول والے، طلحہ زبیر رسول والے۔ مجھے بتاؤ نا، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تقسیم کیا تھی؟ قبیلوں کی تقسیم تھی، برادریوں کی تقسیم تھی، ملکوں کی لڑائی تھی، ایک کی لڑائی تھی۔ ادھر ہے کفر والے، ادھر ہے رسول والے۔ تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو، آج یہ پہچان بنا لو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔
میں نے یہاں نہ ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت. حضور کیوں لگایا؟ فرماتا ہے میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے.